السلام علیکم ناظرین، حاضر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر مولانا ڈاکٹر مہدی حسن فہمی کی مختصر مگر پرمغز تقریر۔ موقع تھا بزم شمس کے زیر اہتمام ذکر علی کا، جس میں شورائے لکھنؤ نے منظوم خراج پیش کیا اور مولانا محترم نے اپنے خطاب میں کہا، حضرت علی کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ پیش ہے حضرت مولانا کی تقریر کا کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، صدق الله العلي العظيم، وقال عليه الصلاة والسلام، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، میں نے ابھی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، اس کا بدلہ اسے ملے گا، اور جو برا کرے گا اس کی برائی کا بدلہ اسے ملے گا۔ یہ آیت تلاوت کرنے کا ایک مقصد میرا یہ بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس آیت کریمہ سے بہت گہرا تعلق تھا، جس بنیاد پر یہ میں نے آیت کریمہ کا انتخاب کیا۔ بات یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اور نبی اور رسول کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صحابہ کا مرتبہ ہے، اور صحابہ وہی ہوئے جو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلائے، آپ کے چاہنے والے اور آپ ان کے چاہنے والے کہلائے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جو مرتبہ صحابہ کا ہے وہ تو مسلم ہے، اور بالکل وہ اس سے کسی کو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن صحابہ میں جو مرتبہ خلفائے راشدین المہدیین کا ہے وہ بھی اپنے آپ میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کا کوئی اس کا جو ہے بدل نہیں، اور کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کرنا ہو تو قریش کے ساتھ نکاح کرے گا، لیکن وہ خلفائے راشدین کے گھرانے میں ایک عام عرب کے لوگ نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عام عرب کے لوگوں کو نکاح کرنے کی گنجائش خلفائے راشدین المہدیین میں نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاندان، وہ جو خلفائے راشدین المہدیین کا تھا، وہ سب سے ممتاز تھا، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے بالا تھا، اس لیے اس میں نکاح کرنے کی ایک عام عرب والوں کو بھی اجازت نہیں تھی۔ تو صحابہ خلفائے راشدین میں جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خلیفہ چہارم یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ فضائل و مناقب بے شمار ہیں، بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس مختصر سے موقع پر یا اس جلسے میں یوں کہیے کہ تمام چیزوں کا احاطہ کر لینا یا بہت ہی اہم باتوں کا بھی احاطہ کر لینا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، لیکن چند باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا جس سے آپ کی فضیلت اور آپ کی منزلت اور آپ کا مرتبہ کچھ وہ ہمارے سامنے، اس کی ایک تصویر، ایک جھلک ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، آئیے میں ذرا سا اور اوپر آتا ہوں، تھوڑا سا اور پہلے آتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا،
جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ بہت بڑے شرف کی اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کی عمر صرف 10 سال تھی اور آپ نے اسلام کو قبول کر لیا. ایک بچہ جو 10 سال کا ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی خیر و شر کے درمیان تمیز ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتے ہی آپ کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے اسلام کو گلے سے لگایا، اسلام کو قبول کر لیا 10 سال کی عمر میں. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے کوئی بچوں میں اگر کوئی صحابی ہونے کا شرف کسی کو حاصل ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کی بات رکھی تو بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا اور یہ بڑوں کی بات تھی. لیکن خواتین میں اگر کسی نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور غلاموں میں جو سب سے پہلے کسی نے اسلام قبول کیا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. میرے بھائیوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ اس سے بھی آپ کو ظاہر ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر شخص کو معلوم ہے کہ مخالفین اسلام کے جو دشمن تھے، جو معاندین تھے، جو حاسدین تھے، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، اللہ کے نبی سے جن کو بیر تھا، لیکن وہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے. آپ کو الصادق الامین کہا جاتا تھا. یہ پہلے سے آپ کو لقب ملا ہوا تھا. آپ کو نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو مخالفین جو دشمنان اسلام تھے ان کی امانتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی رہتی تھیں اور آپ اس کو جو ہے اپنے پاس رکھتے تھے. لیکن ایک بہت اہم بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے اپنی جو امانت تھی، وہ امانت جو دوسروں کی تھی، وہ اپنے پاس جو امانت موجود تھی، اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو انہوں نے معتمد جانا، معتمد سمجھا. اسی لیے آپ نے اپنی تمام امانتیں جو آپ کے پاس رکھی تھیں، یہی نہیں کہ صرف میں جا رہا ہوں بلکہ جو میری امانتیں ہیں وہ ساری امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے. اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتمد جانا اور تمام امانتیں آپ کے سپرد کر دیں اور آپ کو اپنا بستر مبارک بھی دیا. یہ بھی ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر خاص، اپنا بستر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچتے ہیں تو وہاں پر انصار اور مہاجرین میں آپ نے مواخات کروائی، آپ نے بھائی چارہ کروایا. وہاں آپ نے یہ کہا کہ جو یہ مہاجرین آئے ہیں اور آپ انصار ہیں، آپ ان کے ہیلپرز ہیں، آپ ان کے معاونین ہیں، آپ ان کے مدد کرنے والے ہیں، اور یہ آپ انصار کہلائے، اور یہ مہاجرین ہیں جو مکے سے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہ جو آپ کے یہاں آ گئے ہیں. تو کہا کہ سب بھائی بھائی ہیں. دیکھو، انصار مہاجرین کے بھائی ہیں اور مہاجرین انصار کے بھائی ہیں. لیکن ایک بہت اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ اکبر. بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے. ایک طرف تو آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں، ایک طرف تو آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا، اور پھر آپ داماد رسول بھی ہیں، وہ آگے بات ہوگی. فاتح خیبر بھی ہیں، ابو تراب بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں. وہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اگر وقت کی گنجائش رہی تو بات ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے یہ سراپا کہا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہی نہیں، آپ کے بھائی، آپ نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں، اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے جگر کے لیے، آپ نے جگر گوشے کے لیے آپ نے انتخاب کس کا کیا؟ داماد کے طور پر. میرے بھائیوں، ایک بات اور غور کرنے کی ہے، جو یہ رشتے طے ہوتے ہیں انبیاء کے، بالخصوص بتاتا ہوں، یہ جو انبیاء کے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی ہوتے ہیں.
اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہی فرمائی ہے جبریل کے ذریعے کہ آپ جائیے اور اللہ کے نبی سے کہیے, میرے محبوب سے کہیے کہ اپنی بیٹی کے لیے اگر داماد کے طور پر کسی کا انتخاب کرنا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتخاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے طور پر, آپ نے انتخاب کیا. اور میرے بھائیوں ایک بات اور عرض کر دوں, داماد جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے, داماد بیٹا ہوتا ہے. گویا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں, بھائی بھی ہو گئے, اس ناحیے سے بیٹے بھی ہو گئے کہ وہ داماد ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں جو سب سے پہلے فجر کی نماز میں جو سب سے پہلے آئے گا میں اس کو پرچم دوں گا. پرچم کس کا؟ فاتح خیبر ہونے کا پرچم دوں گا, اسے خیبر فتح کرنے کا پرچم اس کے حوالے کروں گا, جو کل صبح سب سے پہلے صبح یہاں پر فجر کی نماز میں جو حاضر ہوگا. میرے بھائیوں غور کا مقام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں تشریف لائے تو دیکھا بہت سے صحابہ سبھی چاہتے تھے کہ یہ اعزاز میرے حصے میں آئے, لیکن ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں تو کسی اور کو تلاش رہی تھی. تمام صحابہ تشریف لائے, جلد سے جلد آ گئے اور کہا کہ کاش یہ انتخاب نظر میرے مجھ تک پہنچ جائے, پڑ جائے اور یہ اسلام کا پرچم اور خیبر کا پرچم میرے ہاتھوں میں آ جائے. لیکن آپ نے تلاشا, دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نظر نہیں آ رہے. پوچھا کہ کیا بات ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا ہوا, کیوں نہیں تشریف لائے؟ کہا کہ ان کو آشوب چشم ہوا ہے, انہیں آشوب چشم ہوا ہے, ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں, وہ تشریف نہیں لا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ انہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور آنکھیں ایسی ہو گئیں کہ جیسے کبھی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی نہ ہو. ایسی لعاب دہن لگائی. اور یہی لعاب دہن سے یاد آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غار میں سانپ نے ڈسا تھا تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا. ہر صحابہ, ہر صحابی کا, ہر خلیفہ کا اپنا الگ الگ, سب کا اپنا اعزاز ہے. کسی کو یہ سمجھنا کہ سارا اعزاز ان کو حاصل ہے یا سارا اعزاز ان کو حاصل ہے. سب کے اپنے اپنے فضائل ہیں, سب کے اپنے اپنے مناقب ہیں, سب کے اپنے اپنے مراتب ہیں, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں. اللہ کی دیکھیے فاتح خیبر کون ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فاتح خیبر ہوئے. آپ کو جھنڈا پر آپ نے حوالے کیا اور کہا کہ یہ جھنڈا لو اور تم جا کر خیبر کو فتح کرو, اور فتح نصیب ہوئی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور ایک اور اہم بات بتاتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام انا مدینۃ العلم وعلی بابها, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. آج ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم حنفی ہونے پر فخر کیوں کرتے ہیں. اس بات میں غور کیجیے, ہم حنفی ہونے پر فخر کیوں کرتے ہیں, یا ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ یہ جواب آپ کو انشاءاللہ ابھی میں دوں گا, یہی ملے گا انشاءاللہ, اور تشفی بخش ملے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں علی کہاں پر مدفن, کا مدفن کہاں ہے؟ کوفے کے اندر ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی, آپ کوفے میں دفن ہیں. میرے بھائیوں دروازہ کہاں ہے علم کا؟ کوفے میں ہے. اور امام احمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں کہاں ہوئی؟ کوفے میں ہوئی. تو ہم علم کے شہر کہاں سے پہنچتے ہیں؟ ہم دروازے سے پہنچتے ہیں. دروازے سے پہنچنا ادب ہوتا ہے, پھاند کر نہیں پہنچتے. پھاند کر پہنچنا بے ادبی ہے. دروازے سے اگر ہم علم کے شہر میں جائیں گے تو یہ ادب کی بات ہے. تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ان کی تقلید کرتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ پر وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں پر دفن ہے, اور وہاں پر آپ کا دروازہ ہے, علم کا دروازہ, اس شہر کا دروازہ ہے. اس دروازے سے ہم وہاں پہنچتے ہیں. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ دیکھیے آپ کی کنیت ابو تراب ہے. آپ کی کنیت ابو تراب ہے. آپ کو ابو الحسن کہا جاتا ہے. ابو الحسن کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو الحسن یہ جو کنیت ہوتی ہے, یہ جو بڑے بیٹے کی طرف جو والد کی نسبت ہوتی ہے, ابو الحسن یعنی حسن کے والد.
ابو الحسن یعنی حسن کے والد. یہ جو اس کو کنیت کہا جاتا ہے. یوں لقب تو آپ کا اسد اللہ ہے, شیر خدا بھی آپ کا لقب ہے, فاتح خیبر بھی آپ کا لقب ہے, آپ مرتضیٰ بھی ہیں, آپ حیدر بھی ہیں. میرے بھائیوں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مرتبہ بہت بلند ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. اللہ اکبر. مجھ سے محبت کون کرے گا؟ اللہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول ہے, آپ کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے, اور مجھ سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہے. اللہ ہم سب کو منافق ہونے سے بچائے. اللہ ہم سب کو منافق ہونے سے بچائے. اللہ کے نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کون کرے گا؟ جو مومن ہوگا. اور نفرت کون کرے گا؟ جو منافق ہوگا. لیکن ایک بات عرض ضرور کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ نفرت بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. سو اعتدال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا یہ بتائیے. اب میانہ قد کے تھے, نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے, میانہ قد کے تھے, ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا خیر الامور اوساطھا, کہ سب سے بہترین معاملات کون سے ہوتے ہیں؟ جو اعتدال والے ہوتے ہیں, جو توجہ متوسط ہوتے ہیں. خیر الامور اوساطھا, درمیانی جو کام ہوتے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ دیکھیے عبد الرحمن بن ملجم نے جو خارجی تھا, عبد الرحمن بن ملجم نے کیا کیا؟ آپ پر حملہ کیا فجر کی نماز میں, اور آپ کو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھیے, میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے کسی فجر کی نماز کی بات ہے, بالکل آپ کے اوپر جب حملہ ہوا, عبد الرحمن ملجم خارجی نے آپ پر حملہ کیا, فجر کی نماز کا وقت تھا, آپ نے کہا دیکھو پکڑو یہ کون ہے؟ تو اس کو لوگوں نے پکڑ لیا, عبد الرحمن ملجم کو پکڑ لیا گیا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ قربان جائیے ایسی شخصیت پر. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اسی زخم کی تاب نہ لا کر اگر میں شہید ہو جاؤں اور دنیا سے چلا جاؤں تو قصاصاً اس کو مار دینا, اور اگر نہیں مرتا ہوں, نہیں شہید ہوتا ہوں, اور جو ہے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں اور صحت مند ہو جاتا ہوں, تو پھر مجھے کیا کرنا ہے یہ میں فیصلہ کروں. لیکن آپ نے اسی زخم کی تاب نہ لا کر آپ دنیا سے چلے گئے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ جو آیت ہم نے پہلے پڑھی, بہت وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ اب ایک پروگرام اور بھی اس کے بعد ہے, لیکن جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کی مناسبت سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسی نے پڑھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے آخر میں یہی آیت پڑھی تھی, آپ نے انتقال سے پڑھی, اور آپ نے کیا فرمایا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کی جزا اسے ملے گی, اور جو برا کام کرے گا اس کو برے کام کی سزا ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا رکھے ہدایت کو امام الانبیاء زمانے کی امامت امام الانبیاء زمانے کی امامت کو امام الانبیاء. آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.